انہاں نوں حکم دیندے نے اودی ذرہ بھی او نافرمانی نہیں کردے وَيَفْعَلُونَ مَا تُؤْمَرُونَ اور جو انہاں نوں حکم دیتا جاندا ہے انہوں کر گزر دینے ہما قسم دی حمد و ثنا کبریائی بڑائی یکتائی تنہائی شہنشاہی بادشاہی ہر قسم کی بڑائی کے لائق فقط اللہ کی ذات پاک درود و سلام امام المرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین جنہ کا نامی اسم گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے ہون۔ عزیز بھائیوں، نوجوانوں، قابل احترام بزرگوں اور بابرکہ اسلامی روحانی ماؤں بہنوں مقدس بیٹیوں، رمضان المبارک دا تیسرا خطبہ جمعہ المبارک اللہ کی حضور دعا ہے اللہ اس خطبہ جمعہ کی برکت کے نال تیرا اور تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سنن سنان کی برکت کے نال اللہ سانو دونوں جہانہ میں عزت نجات اور کامیابی نصیب فرما آمین۔ آج کا جو عنوان اور موضوع ہے وہ ہے جہنم کے انگارے۔ جہنم کا مختصر یا خاکہ اور تعارف تو آگے سامنے پیش کروں گا اور جہنم کیا کچھ جلگیاں، جہنم نے کچھ مناظر کتاب و سنت کی روشنی جو بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ کی دعائیں کہ اللہ تعالی سانو کتاب و سنت نو سنا کے اللہ زندگی بھر ان پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی نے قرآن پاک اندر جہنم کا کئی جگہ پہ تذکرہ کیا ہے۔ جہنم کیوں آکھیا جاتا ہے؟ جہنم کس چیز کا نام ہے؟ اللہ تعالی نے سرکشوں واسطے اور مجرمہ واسطے جڑا قید خانہ بنایا ہے او دا نام جہنم ہے۔ جس طرح دنیا اندر ہر ملک کے اندر قید خانے حوالات نے اور جیلہ نے اور ساری دنیا کے اندر مجرمہ واسطے قید خانے بنے نے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بھی مجرمہ اور باغیاں واسطے قید خانہ بنایا ہے جدا نام اللہ نے جہنم رکھے ہیں۔ اور جہنم کے کئی نام اللہ تعالیٰ نے بیان کیتے ہیں، کئی درجے اللہ نے جہنم کے قرآن مجید اندر بیان فرمائے ہیں۔ اور قرآن کریم پڑھتے جائیے، قرآن کریم جہنم کی وضاحت پیش کرتا جاتا ہے۔ جنہیں کا آئے قرآن خطبہ با ترجمہ تلاوت کی ہے 28ویں پارے کی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان
ایمان والیو اہل ایمان اپنی جاناں نوں بھی اور اپنے اہل و عیال اپنے گھر والیاں نوں بھی اہل خانہ نوں بھی جہنم دی اگ کو بچاؤ جیڑی اگ جیڑی جہنم دا بالن لوگ اور پتھر ہو اور انہیں اللہ نے بڑے سخت قسم کے فرشتے رب نے مقرر کیتے ہیں اور اللہ کے حکم کی ذرا بھی حکم عدولی نہیں کرتے جیڑیاں رب نے انہاں دیاں ڈیوٹیاں لا دتیاں نے وہ اپنی ڈیوٹیاں اور اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں اور قرآن کریم نے مختلف مقامات جہنم کا اور جہنم کے عذاباں اور انگاریاں کا تذکرہ کیتا ہے قرآن کریم کی ایک سورت اللہ نے شروع اندر ہی کا تذکرہ کر دیتا ہے ویل لکل ہمزۃ لمزہ ویل جہنم بھی ایک وادی کا نام ہے اللہ نے ویل جہنم کی وادی انہاں لوکاں واسطے جڑے اپنے مال کے اتراندے نے آکردے نے تکبر کردے نے اور جڑے غیبتاں تے چغلیاں کھاندے نے انہاں واسطے ویل جہنم ویل جہنم کا وہ حصہ ہے جنہیں کلو باقی سارا جہنم جڑا پناہ مانگتا ہے ایلیاں تلخیاں اور سختیاں کلو باقی سارا دوزخ جڑا ہے بچن دی پناہ مانگتا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ جڑی ویل وادی ہے یہ کتنا لوکاں واسطے ہے اور اس اگ کے انگارے میں کیڑے لوگ جنہاں کو جہنم دی ویل نامی اگ کے انگارے ملیں گے قرآن کریم اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ویل لکل ہمزۃ لمزہ جہنم دی ویل وادی انہاں لوکاں واسطے ہے جڑے اپنے مال تے اتراں تے تکبر کردے نے لوگاں دیاں غیبتاں تے چغلیاں کردے نے الذی جمع مالا وعددا جڑے اپنے مال نوں گن کے رکھ دے نے سوار کے رکھ دے نے ان مالہ اخلدا یا سب سمجھ دے نے ان مالہ اخلدا مال انہاں دے کول ہمیشہ رہنا اللہ میرے بندیا کلا یہ کدے نہیں تیرے کول ہمیشہ رہنا کلا ہرگز نہیں ہو تیرے کول یہ مال رہنا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَا ایسے جرائم کے ارتکاب کرنے والیاں نو حطماء اندر پھینکیا جائے گا حطماء جہنم کے اندر انہاں نو سٹیا جائے گا وما ادراک ما الحطماء کائنات کے لوگوں تسی حطماء کی صحیح حقیقت نو نہیں پہچان سکتے صحیح حطماء جہنم کا تصور نہیں کر سکتے تانوں کی پتہ حطماء کی چیز ہے حطماء کی کیفیت کی ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نار علم قضا جہنم کی آگ کے دلوں اللہ نے آپ پہ بڑھایا ہے فی آمد ممددہ جنہی اندر الٹے منہ کر کے انہا مجرمان سوڑ دیتا جائے گا کہ اللہ نے جہنم نو ایک ایسا سمجھو ڈبے اندر پاک کیتا ہوئے گا ایسا تا جہنم ہے جنہوں اللہ تعالیٰ نے قرآن اندر کئی مقام تے بیان کیتا ہے دعا فرماؤ اللہم لا تجعلنا منہم اللہ سانو اینا لوگا جو نہ کری اللہ ساڑا شمار اینا جہنمیاں اندر نہ کر دئی اللہ سانو جہنم دے کلو محفوظ فرما دئی
کہ جہنم اندر کیڑے لوگ جان گے، کہ جہنم اندر کیڑے لوگ جا سکن گے۔ قرآن پاک اللہ نے فرمایا کنے جہنم اندر جانا ہے، فَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ حَاوِيَةٌ۔ اللہ تیرے قیامت جنہ میاں دیکھیاں کٹ ہو گئیاں، جنہ میاں دیکھیاں قیامت کھڑ گئیاں، جنہ میاں دیکھیاں ہلکیاں ہو گئیاں، گناہ انہاں میں پھیلی آ گئے، گناہ انہاں کے گال بھاگے پارے ہو گئے۔ فرمایا ایجے لوگ نے فَأُمُّهُ حَاوِيَةٌ، انہوں حاویہ جہنم اندر سٹیا جائے گا۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، تو انہوں کی پتہ ہے کہ جہنم دی کی کفیت ہے جڑی حاویہ ہے۔ فرمایا نار حامیہ، یہ نام اللہ نے کئی نام جہنم دے قرآن پاک اندر رکھے دے۔ نار حامیہ، یہ بڑکا دین والی آگ ہے۔ آئیے قرآن پاک بھی سیر کریے، قرآن پاک کا مطالعہ کریے، کیونکہ یہ رمضان قرآن کا مہینہ ہے۔ اللہ نے رمضان اندر ہی قرآن نازل کیتا ہے، اور اس قرآن ذرا دیکھیے تے صحیح، پڑھیے تے صحیح، مطالعہ تے کریے نا۔ اس قرآن نے سانو کی پیغام دیتے ہیں، اس قرآن نے سانو کی میسج دیتا ہے، اس سانو سوال واسطے آیا ہے، میدو تینو جناب آخرت دنیا بنان واسطے آیا ہے۔ کہ یہ قرآن کا پیغام سنیے، قرآن کے پیغام کے غور فرماتے جائیے۔ قرآن پاک اندر اللہ فرماتے رہے آؤ میں دسا کہ اس اپنے قید خانے اندر میں کیڑے لوکاں نوں کھڑنا ہے، کیڑے لوکاں نوں اس اندر میں داخل کرنا ہے۔ اللہ سانو انہاں لوکاں دی نشانیاں دس دے، اللہ انہاں لوکاں دے اوصاف سانو دس دے تاکہ اسی اپنے آپ نوں بچا لئیے۔ انہاں نشانیاں نوں سن کے پڑھ کے اللہ اپنی اسی بچت کر لئیے، اپنے آپ نوں اسی اللہ سیف کر لئیے، انہاں لوکاں نوں اپنے آپ نوں باہر کر لئیے۔ اللہ میرے آؤ میرا قرآن سنو کہ دیکھو کیڑے لوکاں واسطے میں نے جہنم تیار کی ہے۔ اللہ میرے فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر، ما سلککم فی سقر۔ اللہ نے اس مقام پہ جہنم دیکھ مقام پہ وادی کا نام سقر رکھا ہے۔ سقر سورہ مارنے والی وادی، جناب انگارے پڑکان والی وادی کا نام سقر۔ فرمایا یہ سقر جیری وادی ہے، اور سنو یہ اندر گرے لوگ جان گئے، کتنا لوگوں نے اندر سٹیا جائے گا۔ فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر۔ جنتی شہزادے جنت کے اندر موت کر رہے ہوں گے، جنتی خوش نصیب جنتاں کے اندر جناب موت اڑا رہے ہوں گے، جہنمی جہنم کے اندر جناب داخل ہو جان گے، چلے جان گے۔ تو جنتی جنہی لوگ نے اللہ کے ایک سوال کرن گے، یا اللہ سانو اج فلاں بندہ نظر نہیں آ رہا، ساڈے عزیز و قارب تے نظر نہیں آ رہے، اللہ ساڈا فلاں سانو نظر نہیں آ رہا، اللہ وہ کدھر گئے نے؟ اللہ کہے آؤ تمہاری ملاقات کروا دیا، اگر ملنا چاہتے ہو کہ آؤ تمہاری ملاقات میں انہاں لوکاں نال کروا دیا۔ جدو اللہ تعالیٰ جہنم دا منظر سامنے کر دیں گے، جہنم اندر انہاں لوکاں نوں ویکھن گے کہ پوچھن گے، سوال کرن گے، انہاں کو سوال کرن گے ما سلککم فی سقر، اے تسی جہنم اندر کیوں گئے ہو، کیوں جہنم دا پالن بنے ہو؟ جناب وہ کو جواب دیں گے جویں ایتھے دنیا کی جیلاں اندر لوگ جاندے نے، اوتھے ایک دوجے نوں پوچھ لیندے نے تو یار جیل اندر کیوں آیا ہے، تو حوالات اندر کیوں آ گیا ہے؟
کوئی آتا میں چوری کی تا اتنے آ گیا وا کسی نے پوچھا جائے تو کیوں یا جیل اندر آ گیا ہے میں ڈاکہ ماریا تا جیل اندر آ گیا وا کسی نے پوچھو آتے گا میں زنا کی گئے میں تا جیل کٹ رہا وا کسی نے پوچھو گے جناب آتے گا میں شراب پی لی ہے تا جیل میں کٹ رہا وا کسی نے پوچھو گے جناب آتے گا میں کسی بھی مقام پر آتے قبضہ کر لیا ہے تا میں اتنے آ گیا وا کہ جڑے اللہ دے جہنم قید خانے اندر جان گے انہاں نوں جنتی پوچھن گے ما سالکا تم فی سقر اے تسی اتنے کیوں آ گئے ہو کس وجہ تو سقر جہنم کے اندر داخل ہو گئے ہو کیوں اتنے سقر جہنم کے سر پہ چل رہے ہو وہ تو جواب دیں گے سوال کا جواب دیں گے اپنے گناہوں کا نالے طرف کریں گے پہلا جواب جڑا رب دا قرآن بیان کرتا ہے وہ پہلا جواب یہ دیں گے آمنا قوم المرسلین پہلا جناب جواب دیں گے قالوا آمنا قوم المرسلین اسی اتقایا اسی نماز نہیں سا پڑھ دے یہ نہیں سا کر دے نماز اسی نہیں سا پڑھ دے اسی نمازی نہیں سا اسی کان جہنم کے اندر آئے ہاں دوستا قرآن کے پیغام تے غور کر لے رب دا قرآن دس رہا ہی جڑا بندہ نماز نہیں پڑھدا جڑا بندہ نماز چھڑ دیندا ہے جڑا بندہ بے نماز ہے انہیں کتھے رہنا کتھے جانا اوندا ٹھکانہ انجام کی ہے اللہ ٹھکانہ رب دا قرآن بیان کردا اوندا ٹھکانہ رب دی جہنم ہے وہ جہنم دے انگارے جہنے جناب رسی کا لینا پائے گا یامنا کو میں ناہی مسلم پہلا جواب دیں گے اسی نماز نہیں سا پڑھ دے اللہ احکم الحاکمین میرے تیرے تے بڑائی مہربان ہے اللہ میرے تیرے تے رب نو بڑائی پیار ہے اللہ نے سارے منظر سانو دسے کہانے میرے تے اللہ نو بڑا پیار ہے رب العالمین دا در پیار دیکھنا چاہنا ہے اللہ رب العالمین نے کائنات کی ہر چیز کو اللہ نے کل کہہ کے پیدا فرمایا ہے اللہ نے زمینہ بنائیاں کل کہہ کے بنائیاں رب نے آسمان بنائے کل کہہ کے بنائے رب نے پہاڑ بنائے تے کل کہہ کے بنائے اللہ تعالیٰ نے درخت بنائے تے کل کہہ کے بنائے اللہ نے پتھر بنائے تے کل کہہ کے بنائے ہر چیز اللہ نے بنائی تے کل کہہ کے بنائی جو انسان دی واری آئی اللہ پاک نے کہا خلقتو بیا گیا اے انسان میں تینوں کل کہہ کے نہیں بنایا میں تینوں اپنے ہاتھاں دے نال مٹی نو گن کے میں تینوں بنایا ہے انسان تیرے نال میں 70 ماواں تو ود تے پیار کرنا وا تیرے نال 70 ماواں تو زیادہ میں شفقت تے محبت کرنا وا رب العالمین نے پیار تے کیتا ہے اللہ نے تائیوں تے سارا منظر آدھی سانو دا دیتا ہے بندیا تیرے نال پیار ہے تا تینوں دسیا ہے ویکھ ایس جہنم اندر کتنا لوکاں نے آنا ہے آج سن لے آج پڑھ لے کہ نہ لوکاں نے جانا ہی اپنے آپ کو بچا لے اپنے آپ کو جہنم کو دور کر لے کہ اپنے آپ کو جہنم کو محفوظ کر لے پہلا جواب ہوئے دیں گے لمنا کو بتائی مسلمین اسی دعائیں اسی نماز کا پڑھ دے دوسرا جواب دیں گے ولمنا کو تو موری مسکین اسی غریباں مسکیناں نو کھانا نہیں چا کھلاندے اسی رب دا حق ادا نہیں چا کردے نماز نہیں چا پڑھدے اسی یوتاں دا حق ادا نہیں چا کردے غریباں مسکیناں دا حق بھی انہوں نہیں چا دیندے اسی زکات دا پیسہ بھی انہوں نہیں چا دیندے وہ بھی انہوں نے خرچ نہیں چا کردے تے تیجا اپنا جرم بیان کرن گے وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ اسی مذاق کرنے والے ہیں نال مذاق کرتے ہوندے سان اسی جے نماز پڑھن جاندے ہیں
وہ جناب جا رہے ہوتے سن تے جناب انہاں دے سلوار ٹکنے تو دے دیان تے جناب بابو ٹنگدے ہن اسی مذاق کردے ہاں وہ اگے پانی تے نہیں کوئی آ گیا بھاواں ٹنگیاں نہیں تے جہاد کرن تو جا رہا ہے تیریاں قاضیاں نمازاں نے تو ایویں پیا جناب متھے رگڑنا ہے ایویں پیا متھے رگڑ کے جناب سیا کرنا ہے پیا ایویں چکنا ہے پیا اسی مذاق کرتے رہندے ساں پڑھن والیاں بھی اسی تمسکر کردے ہاں پھر اگلا جو بیان کردیاں کہن گے وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ اسی قیامت کے دن بھی کوئی نہیں سمجھتے چار جرم بیان کریں گے چار اپنی جرائم کا ارتکاب کریں گے پہلا اسی نماز نہیں پڑھتے تا جہنم کے اندر آیا دوسرا اسی غریباں نوں کھانا نہیں کھلائیں گے تا جہنم اندر آیا تیسرا جرم اسی دین کے دین والیاں کا سی مذاق اڑا دیا تا جہنم اندر آیا چوتھا کی قیامت کے دن تے ساڈا یقین کوئی نہیں سی قیامت کے دن اسی منتے کوئی نہیں تھا تا جہنم اندر آیا اللہ دے یہ چار جرائم اپنے بیان کریں گے تے نال کہیں گے حتی اتانا الیقین حتی کہ سانو موت نے آ پکڑیا موت نے ٹپوٹ لیا انہاں جرائم دے ارتکاب کردے اسی قبراں میں جا لیتے ہیں وما تنفعهم شفاعۃ الشافعین اللہ کا قرآن بیان کر رہا ہے قیامت والے دن ایسے مجرم اللہ نے بیان کیتے ہیں انہاں مجرمانوں کسی بندے نے کوئی سفارش پیدا نہیں پہنچائے گی کسی بندے نے کوئی شفاعت انہاں نفع نہیں پہنچائے گی دنیا کی جیلوں تک بندہ چلا جائے ان جناب جیل میں جا کے سفارش کر کے رشوت دے کے باہر کرا کے لے آئے گا اگر ہو نہیں جائے گا ایمپی سفارش پال کر کے باہر کرا کے لے آئے گا اگر ہو نہیں جائے گا ایم ایل اے جناب تینوں جیل تو کٹ لے آؤں گے دنیا دار چوک جو تینوں جیل تو کٹ لے آؤں گے تیریاں سفارشاں بھی ہو جان گیا دنیا اندر تیریاں رشوتاں بھی کیا جان گیا تینوں دنیا کے جیل خانے تو باہر کڈیا جائے گا لیکن تیرا رب کا جیل خانہ ہی جہنم فما تنفعهم شفاعۃ الشافعین کسی بندے کی سفارش کوئی فائدہ نہیں دے گی جہنم میں جان والے انہاں مجرمانوں کسی بندے کی سفارش نفع بھی نہیں پہنچائے گی یہ ہمیشہ میں جہنم اندر رہیں گے یہ نہیں آکھیں گے اسی کے کافراں کا جہنم اندر آیا نہیں ہون کے مسلمان ہون کے کلمہ کو ہون کے ایمان والے جناب ہون کے بھی مسلمان کہ جناب جہنم اندر گئے چار جرماں کی وجہ تو رب نے جہنم اندر گئے چار جرماں کی وجہ تو اگر چاہتے جہنم کو بچ جائیے اپنے آپ نے جمع جرماں کو محفوظ کر لیا ہے اپنے آپ کو جمع جو ہے جرائم کے کو بچا لیا ہے اتنا اگر ہے ہی کہ سارے جناب جرائم ختم کر لیا ہے تاکہ تو اللہ کی جہنم کے انگارے کو بچ جائے حدیث پاک اندر موجود ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے قیامت کا دن ہوئے گا رب کی جہنم کو میدان محشر اندر لے آتا جائے گا جناب جہنم نو 70,000 لگاماں پائیاں ہون گیا 70,000 لگاماں ہون گیا ہر لگام کے نال 70,000 فرشتہ ہوئے گا ایک لگام نو 70,000 فرشتے نے پھڑیا ہوئے گا اس طرح جہنم نو قابو کیتا ہوئے گا اس طرح جہنم تے کنٹرول کیتا ہوئے گا یہ فرشتے لے آ کے اللہ کے جناب عدالت وچ رکھ دیں گے میدان حشر اندر جناب پیش کر دیں گے اس وقت اللہ کے دربار اندر یہ جہنم کو پیش کر دیں گے رب العالمین نے قرآن پاک اندر یہ نقشہ بیان کیا ہے اللہ پاک نے فرمایا بنتیاں پارا پہ جناب سورۃ ملک ہے اللہ پاک نے فرمایا وللذین کفروا بربهم عذاب جہنم ان کافروں تے اللہ نے جہنم کا عذاب تیار کر کے آئے وبئس المصیر جدا
انجام بڑا خطرناک ہے، یہ انجام بڑا ہی ڈاٹا کے خطرناک انجام ہے۔ اذا القوا فیہا سمعوا لہا شہیقا وہی تفور، کہ جو لوگوں کو جہنم میں ڈالیا جائے گا، مجرموں کو جہنم میں پھینکیا جائے گا، یہ جہنم شور مچان لگ جائے گی، یہ جہنم جناب دارا مرن لگ جائے گی، حتیٰ کہ رب کا قرآن بیان کرتا ہے تقاد تمیز من الغیظ، قریب غصے اندر آ کے جہنم پھاٹی نہ جائے، غصے جو ہے تو جہنم کے لیے پھاٹی نہ جائے۔ کلما القی فیہا فوج، جدوں ہی کوئی گروہ جناب نے داخل کیتا جائے گا، کوئی جناب مجرمہ کا ٹولہ جہنم میں داخل کیتا جائے گا، سالہم انہاں کو سوال کریں گے خزانہ دعا، جہنم کے گروہ گے اللہ میں یاتکم نذیر، وہ جہنم کا جان والے ہو علمیاتکم نذیر، کیا تہاڈے کول کوئی نہ آیا تانوں ڈران والا، کیا تہاڈے کول کوئی نہ آیا تانوں سمجھان والا، کیا تہاڈے کول کوئی نہ آیا تانوں بتان والا، کیا تہاڈے کول کوئی ایسا نہیں آیا جن نے تانوں آ کے دسیا بیٹیاں دا وراثت دا حق نہیں ماری گا مگر جہنم اندر جانا پیندا ہے، کیا تانوں کسی نے آ کے نہیں دسیا یتیماں دا حق نہیں ماری گا مگر جہنم اندر جانا پیندا ہے، کیا تانوں کسی نے آ کے اللہ دے ذات کو نہیں ڈرایا، کیا تانوں کسی نے آ کے نہیں خوف دلایا کہ شراب دا انجام رب دی جہنم ہویا کردا ہے، تانوں کسی نے نہیں ڈرایا زنا دا انجام رب دی جہنم ہویا کردا ہے، کیا تانوں کسی نے نہیں ڈرایا اللہ بھی یاتکم نذیر، تانوں کسی نے نہیں دسیا نماز نہ پڑھن دی وجہ تو جہنم دے باہر بن جاؤ گے، تانوں کسی نے نہیں دسیا بے پردگی دی وجہ تو جہنمی بن جاؤ گے، تانوں کسی نے نہیں دسیا سود کھان دی وجہ تو جہنم اندر جاؤ گے، اللہ بھی یاتکم نذیر، تہاڈے کول کوئی بھی نہیں سی آیا تانوں سمجھان والا، لیکن کہن گے ہاں ہاں آیا سی سمجھان والا، ساڈے کول آیا سی، قالوا بلا قد جانا نذیر، ہاں سانوں سمجھان والا آیا سی، فکذبنا، اساں دی منی کوئی نہیں سی، اساں جھٹلا چھڑیا سی، اسی آندے ساں مولوی جی کرتے رہندے نے، کہ مولوی جی طرف دین دا کام ہی بن گیا ڈرانا ڈرانا، اسی تے منتے کوئی نہیں ساں، وقلنا ما نزل اللہ من شیء، اسی آندے رب نے کوئی شے کو نہیں اتاری، ان انتم الا فی ضلال مبین، آج داہی جہنم دے اندر جر رہے ہیں تے سڑ رہے ہیں، وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ، اگر اسی سنتے سنان والے دی گل نو، اگر اسی سمجھتے سمجھان والے دی گل نو، ما کننا فی اصحاب السعیر، آج اسی جہنم اندر نہ جاندے، آج اسی جہنم کے گاریاں نہ سیپے نہ لیندے، فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ، اپنے گناہاں دے اعتراف کرن گے، فَسُحْقًا لِّأَصْحَابِ السَّعِيرِ، اللہ فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوئے گا، اسی کہاں گے جاؤ جہنم دے جلدے رہو، قیامت نو اللہ بھی کوئی پرواہ نہیں کرن گے، جہنم دے جلوگے بھی تیری کوئی پرواہ نہیں کرن گے، کیوں تو دنیا کا رب دی پرواہ نہ کی تھی، دنیا کا رب دے احکام دی پرواہ نہ کی تھی، دنیا کا پیغمبر دے فرمان دی پرواہ نہ کی تھی، قیامت نو تیری کوئی پرواہ نہیں کرے گا، اس وجہ تو جناب اے دنیا کا موقع ہی اللہ نے زندگی دیتی ہے، آج اللہ کو ڈر جا، اللہ کو ڈر کے توبہ کر لے، آج اپنے آپ کو جہنم کو بچان دیا تیاریاں کر لے، جہنم دیا گاڑیاں کو بچن واسطے اپنے آپ کو تیار کر لے، کہ تیرے نہ ہوئے قیامت کا دن آ جائے کہ رب العالمین اعلان کر دے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں آج دن علیحدہ ہو جاؤ،
نمازہ نہ پڑھنے والے ہو علیحدہ ہو جاؤ، زکات نہ دینے والے ہو علیحدہ ہو جاؤ، سود کھانے والے ہو علیحدہ ہو جاؤ، یتیماں دا مال کھانے والے ہو علیحدہ ہو جاؤ، زنا کے شرابہ کرنے والے ہو علیحدہ ہو جاؤ، کتے قیامت نو مجرمہ دی ساتھ گذاب نہ کر گئے، کتے قیامت نو انہاں مجرمہ دی لسٹ اندر ساڈا نام بھی نہ آ جائے۔ آج ہی اللہ کو بچن دیا عذاب کو بچن دیا تیاریاں کر لے، آج ہی کوشش کر لے، آج ہی آکیا کر اللہ کے دعا کریا کر، جہنم کو پناہ منگیا کر، بچن والے کام کریا کر، آج یہ زندگی آئی نہ ساساں تیری کیا دیا کر، اللہ تیری رحمت دا دریا وگدا، اللہ تیری رحمت دا دریا وگدا، دریا وگدا تے بے بہا وگدا، اللہ اسی آ کر تیرے بندے ہاں، اللہ آ کر اسی تیرے ہی بندے ہاں، کھا چنگے ہاں کھا مندے ہاں، میری دلی تمنا عطا کر دے، میری ماں بہار پتا کر دے، میری دلی تمنا، میری دلی تمنا عطا کر دے، میری ماں بہار پتا کر دے، آمین کہہ چھڑو، میری ماں بہار پتا کر دے، ہاتھ خالی میرے موڑی نا، مولا میرے دل دی آس توڑی نا، اللہ تیرے لوا کتے آسانی لا کے بیٹھے، اللہ ساڑھے دیا دیا بے آسانہ توڑی، اللہ امیداں پوریاں کر نہیں، اللہ کے دعا کریا کر، اللہ پاک نے قرآن پاک اندر سورہ فرقان انیاں پار آئی، اللہ پاک نے ہوتے عباد الرحمن دیا نشانیاں سکتاں بیان کی دیا اللہ والیاں دی نشانی رب نے بیان کی دی ہے، والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، جڑے اللہ کے نیک بندے نے وہ اللہ کے آپ اٹھا کے دعاواں کرتے ہیں، اللہ جہنم کا عذاب ساڑے تو پھیر دے، اللہ جہنم کے عذاب ساڑے تو ٹال دے، اللہ سام جہنم کے عذاب کو بچا دے، جڑا عذاب چمٹ جان والا ہے کراما، جڑا عذاب چمٹ جان والا ہے، اللہ سام جہنم کے عذاب کو بچا دے، نیک لوگ اللہ کے دعاواں کرنے والے ہوتے ہیں، رب دے کے دعاواں مانگتے رہتے ہیں، اس وجہ سے اللہ کے دعا کریا کر، اللہ جہنم کو بچا لے۔ قرآن پاک کے کو اور مقام کے اللہ پاک نے جہنمیت کا تذکرہ فرمایا ہے، اللہ پاک نے فرمایا وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا، فرمایا جہنمیوں جب قیامت والے دن جہنم کی طرف لے جایا جائے گا، جہنم والے پاسے نہ کھڑیا جائے گا، وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا، کافر جہنم میں کھڑیا جائے گا، جہنم کے کل پہنچ جان گئے، حتی اذا جاؤہا فتحت ابوابہا، انہاں کے دروازے جہنم کے کھول دیتے جان گئے، تیرا واقعہ جائے گا، وقال خزنتها لم یاتکم رسول منکم، اے جہنم اندر آن والے ہو، کیا تواڈے کول کوئی رسول نہیں سن آئے، تواڈے کول کوئی پیغمبر نہیں سن آئے، تانوں کوئی سمجھان والے نہیں سن آئے، یتلون علیکم آیات ربکم وینذرون لقاء یومکم ھذا، تانوں کوئی ڈران والے رب دے نبی پیغمبر نہ آئے، تے کہہ کے قالوا بلا ہاں آئے دے سن، انہاں سن ڈرایا سی سمجھایا سی، لیکن اسی انہاں دی ایک بھی نہ منی، ادھر سنتے ساں ادھر کر دیندے ساں، اسی نہ منی تانوں اج جہنم اندر جا رہے ہاں، پھر اللہ پاک جہنم اندر ایک بندہ نہیں سٹے گا، کرو در کرو ٹولیاں دے ٹولے جماعتاں دیاں جماعتاں، اللہ قیامت میں جہنم اندر پھینک دیں گے، جس وقت قیامت جہنم اندر پھینکیں گے تے قیامت دے دن مجرم تے کیا کر کے جہنم کے جو دیکھیں گے منظر سامنے ہوئے گا، عذاب سامنے سامنے ہوں گے، تے اٹھے آ کر کے ربنا ابصرنا ربنا ابصرنا فرجنا نعمل صالحا،
اللہ سانو ایک دفعہ دنیا اندر بھیج دے، اللہ ایک ہی موقع دے دے، اللہ دنیا دے چکر دوبارہ نصیب کر دے، اللہ ایک باری دنیا اندر بھیج دے، اللہ نیک عمل کران گے، تیری بھی گل مننا گے، تیرے نبی دی بھی گل مننا گے، رو رو کیسن روز قیامت، رو رو کیسن روز قیامت، رو رو کیسن دنیا اندر بھیج ربا ایک باری۔ آج اساں اپنی اکھاں نال دیکھ لیا ہے، اپنے کاناں دے نال سن لیا ہے، رو رو کیسن دنیا اندر بھیج ربا ایک باری۔ من قرآن حدیث نبی دی کریے تابعداری، حکم ہو سی ان دنیا اندر ہرگز کسے نہ جانا، وچ عذاب جہنم اندر دائم پورا ٹھکانا۔ فرمایا دنیا بھول جاؤ، دنیا کا چکر کوئی نہیں ہے، اور ایتھے ہی چلو گے، ایتھے ہی عذاب کا مزہ چکھو گے، اسے تم بھگتنا پے گا۔ اس وجہ تو آئیے میں کچھ عمل دو تین دس دیا سے جتنا بھی وجہ تم جہنم اندر لوگ جان گئے تاکہ ان نشانیاں کا پتہ لگ جائے، اسی اپنے اندر نشانیاں ختم کر دئیے، وہ جرم اپنے اندر ختم کر دئیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس بندے کا جس مرد کا کپڑا شلوار ٹہنیاں تو تھلے ہوئے گی، جتنا کپڑا ٹہنیاں تو تھلے ہوئے گا اُنّا حساب بالنار، اللہ کی جہنم اندر جلے گا، اُنّا جسم کا حصہ رب کی جہنم اندر جلایا جائے گا۔ آج دنیا کے فیشن پیچھے کیوں جہنم خریدنا ہے، آج دنیا کے فیشن پیچھے کیوں جہنم دے انگارے پہ مول لینا ہے، جناب سلوار ٹہنیاں تو تے کیوں نہیں رکھتا، کیوں فیشن پیچھے پہ گیا ہے، سلوار چھوٹیاں کیوں نہیں سلام دے، سلوار لمبیاں کیوں سلام دے ہو، سلوار پوری سلایا کرو نہ پورا دیا کرو، لیکن ٹہنیاں تو تے سلوار ہوئے کہ جناب جہنم کو بچن کا انتظام کر لے، جہنم دے اندار کو بچن کا بہترین انتظامی اپنی سلوار ٹہنیاں تو تے رکھیا کر، اپنا کپڑا اظہار تیمن جڑا ہے سلوار پہنتے انہوں جناب ٹہنیاں تو تے رکھیا کر، وگرنہ انہا ہی سارا اپنی جہنم دے اندر چلے گا۔ ایک وہ نشانی اہل جہنم دی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، آپ نے فرمایا جڑے مسلمان نے جڑے آدمی نے سونا جسم تے پہنیا ہوئے گا، جس جگہ تے سونا پہنے گا اتنے رب دی جہنم دے انگارے رکھے جان گے۔ مرتبہ تے سونا رب نے حرام کر چھڑیا ہے، فرمایا اس سونے دی جگہ تے قیامت میں جہنم دے انگارے لگے ہون گے، اس وجہ تو اپنے آپ کو جہنم دی آگ کو بچان دیا تیاریاں کر لی ہے۔ ابھی جناب بڑے دنیا اندر فیشن پہ کے پیجے کچھ کرتے جا رہے ہیں، کسی نواقیے نوجوانا سونے دی گھٹی نہ پایا کر، تو انجا تو ہم کی پتہ ہے مولوی جی ہے میرے سونے دی نشانی ہے، تو ہم کی پتہ میرے فلانے دو دی نشانی ہے، تو ہم کی پتہ ہی نہ چاہیے گا میرے فلانے کی دیتا ہے۔ یاد رکھ جڑے مرد نے کہا دنیا اندر سونا پہنیا ہوئے گا، اللہ قیامت میں انہا ہی سارا بری جہنم اندر جلائے گا۔ اس وجہ تو دنیا اندر ہی اپنے آپ کو جہنم دی ہاتھ میں بچا لے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا اندر ہی اپنے آپ کو محفوظ کر لے، یعنی عذاب جرمہ کے مطابق قیامت میں سزا ملے گی۔ کئی بندے ایسے ہوں گے جنہاں جناب سخت سزا ملے گی جہنم اندر، کئی ایسے ہوں گے جنہوں درمیان عذاب ہوئے گا، کئی ایسے ہوں گے جنہوں ہلکا ترین عذاب ہوئے گا، ہلکا ترین عذاب ہوئے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم کا منظر بیان کر دیا، آپ نے فرمایا جنہوں ہلکا ترین عذاب ہوئے گا، سب تو گھٹ عذاب جڑے جہنمی ہوئے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے ان ادنا اہل النار عذابا ینطائر بنالین یغلی دماغہ من حرارت نالین۔ نبی پاک نے فرمایا کہ سب تو ہلکا عذاب جہنم اندر ہوئے گا، انہوں ہلکا عذاب دیتا جائے گا، وہ دیاں پیرم جہنم دی آگ دیاں جتیاں تو پہنائیاں جان گیاں، جدی وجہ تم
ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਨਾਲ ਖੋਲੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਂਡੀਆਂ ਉਬਲਦੀ ਹੈ ਖੋਲਦੀ ਹੈ ਇਸ ਨੇ ਦਿਮਾਗ ਖੋਲੇਗਾ। दूसरी एक हदीस अंदर ये सुनाए हजरत नुमान बिन बशीर की हदीस है बयान करते नबी पाक ने फरमाया जिन्हों जहन्नम का सब तो घटते हल्का तरीन अजाब होएगा ओदियां पैरां थल्ले जहन्नम दी अग दे अंगारे रखे जाणगे। सब तो हल्का तरीन सब तो घटिया तरीन जड़ा अजाब होएगा सब तो हल्का अजाब जड़ा होएगा वो जहन्नम का ही अजाब दिया जाएगा। इस वजह तो आइए जहन्नम को बचने के नुस्खे तैयार कर लिए। प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहन्नम को बचने का नुस्खा बयान किया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा किराम को जहन्नम को बड़ा मंगने का नुस्खा दसिया है। आइए उस नुस्खे को आजमाइए नबी नुस्खे पे अमल करके जहन्नम को पनाह मांगी है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास बयान करते हैं प्यारे पैगंबर ने स्वामी को दुआ सिखाई एक दुआ सिखाई है वो दुआ आपने फरमाया हाथ मार अंदर तुसा पढ़नी है वो दुआ सिखाई सहाबा ने इस तरह दुआ सिखाई पढ़ाई जिवें कुरान की कोई सूरत सिखाई जाती है कुरान की कोई सूरत पढ़ाई जाती है इस तरह दुआ नबी पाक ने अपने सहाबा को पढ़ाई है। केड़ी दुआ है अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्र व आऊज़ु बिका मिन अज़ाब जहन्नम। अल्लाह खिदमत हालत अंदर अल्लाह तेरे दरबार के घुटने टेक के मालिका मैं तेरी हमदा सना बयान करके तेरे पैगंबर के दुरूद पढ़ के मैं दुआ तेरे अगे रखना पेश करना मेरी अर्जी है ही मालिका मैनू जहन्नम दी अग तो बचा दे ते कब्र दी अग तो बचा दे। ए दुआ नबी पाक ने सिखाई है हाथ मार दुआ पढ़िया करो जहन्नम तो पनाह मंगया करो अज़ाब कब्र तो पनाह मंगया करो। और सिखाई किन्हां नु उन्हां सहाबा नु जिन्हां सहाबा दे बारे नबी पाक ने फरमाया सी जिन्ने लोगों मिन्नू ईमान दी हालत वेख लिया मन रहानी जिन्ने मिन्नू ईमान दी हालत वेख लिया ओदे ते अल्लाह ने जहन्नम दी अग जी हराम कर छड़ी है। सारे सहाबियां नबी पाक को ईमान दी हज वेखे आए सारे सहाबी जन्नत दी अग ते हराम अल्लाह ने कर छड़े जन्नत दी अग सहाबा ते अल्लाह ने हराम कर छड़े आए। इहदे बावजूद भी सहाबा डर लगे आए इहदे बावजूद भी सहाबा पे डरते ने कौन सहाबा जिन्हां दे बारे अल्लाह ने कुरान अंदर फरमाया जन्नती लोग ने जिन्हां नु कामयाबी दे पे अल्लाह ने कुरान अंदर ऐलान फरमाए ने जन्नती होने दे ऐलान कीते ने नबी पाक ने जन्नत दे जन्नती होने दे सहाबा दे नाम ले ले के ऐलान फरमाए ने वो सहाबा इसके बावजूद भी जहन्नम पे डरते ने ते नबी पाक दी सफाई दुआ जेड़ी है जनाब मुझे पे अमल करते ने अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्र व आऊज़ु बिका मिन अज़ाब जहन्नम। अल्लाह कब्र दे अज़ाब कोलों ते जहन्नम दे अज़ाब को अल्लाह महफूज कर दे। ए बंदिया हर चीज तेरे सामने है लेकिन मर्जी तेरी है क़यामत नु ए नहीं गुजरत मनिया जाना कि मेरे को कोई समझाने वाला कोई नहीं आया मेनू कोई दसन वाला कोई नहीं आया मेनू कोई डराने वाला कोई नहीं आया क़यामत नु तेरा ए उधर काबिल कबूल नहीं होना। अल्लाह पाक ने कई अपने बंदियां दी ड्यूटियां लाईयां ने जेड़े अपनी ड्यूटियां पूरीਆਂ कर रहे ने समझा रहे ने सिखा रहे ने डरा रहे ने दुनिया अंदर खबरदार कर रहे ने अल्लाह पाक ने ड्यूटियां ला दित्तियां ने अल्लाह की मेहरबानी नाल अपनी ड्यूटी पूरी कर रहे हां इंशाअल्लाह जिंदगी तक करने रहनी है। तकरीबन इस मस्जिद में 10 to 11 साल हो गए ने ड्यूटी पूरी करने हां जेड़ी रब ने ड्यूटी लई समझाने वाली तबलीग करने वाली लोगों को दसने वाली लोगों को किताबों सुनने सुनाने वाली ड्यूटी लाई है। अल्लाह पाक ने अपने बंदियां की जिम्मेदारियां लाईयां ने वो निभा रहे ने क़यामत में तेरा उधर कोई नहीं मनिया जाना। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक और हदीस समाअत फरमा लो आप इस्लाम ने फरमाया तेरा बंदा 60 साल अल्लाह की इबादत करता रहा 60 साल अल्लाह की इबादत करता रहा लेकिन दुनिया को जान लग्या अपनी जायदाद की तकसीम गलत कर गया है ना इंसाफी करके गया है। नबी पाक ने फरमाया दाखलन नार अल्लाह की जहन्नम का पालन बन जाएगा सीधा जहन्नम अंदर जाएगा। जेड़ा
بندہ چاہے داد برات غلط تقسیم کر گیا ہے ناانصافیاں کر کے گیا ہے رب دی جہنم کا بالن بن جائے گا اس وجہ تو دنیا کرے کوشش کر لو جہنم تو کیویں بچنا ہے میری فکر کر لو ان انگارے کو کیویں اپنے آپ کو سیو کرنا ہے کیویں انہاں محفوظ کرنا ہے پیارے پیغمبر نے فرمایا قیامت والے دن جہنم اندر ایسے جہنمی بھی ہوں گے اللہ جنہاں دی شکلاں چینج کر کے رکھ دے گا شکلاں اللہ بدل کے رکھ دے گا وہ جناب جہنم دے اندر ایسے کئی بندے ہون گے کئی بیویاں ایسیاں ہون گیاں جنہاں دے جناب جڑے منہ نے کتیاں تے کھٹیاں والے منہ بن جان گے اس طرح بھونکن گے جویں کتے تے کتیاں بھونکدے نے پوچھن تے دسیا جائے گا کہ بدبخت لوگ نے جنہاں دی اللہ نے شکلاں ہی جناب بدل کے رکھ دتیاں نے فرمایا یہ وہ لوگ نے جڑے میتاں تے نوحہ کردے ہن جڑے میتاں تے بیل پاندے ہن اے بیل پان والیاں بیویاں نے اے سر پٹن والیاں بیویاں نے کپڑے پھاڑن والیاں بیویاں نے میت تے نوحہ کرن والیاں بیویاں نے انہاں دی اللہ نے شکل جہنم اندر بگاڑ کر رکھ دتیاں نے اس وجہ تو دوستا اے نے عمل کن بچ جا انہاں جناب انہاں اعمال چھڑ دے جنہاں مال دی وجہ تو رب دی جہنم دے انگارے ویکھنے پین اللہ کو دعا کریا کر نبی پاک نے فرمایا ہے جڑا مومن مسلمان سچے دل دے نال نیک ہوئے سچے دل نال تین مرتبہ ہے اللہم اجرنی من النار اللہم اجرنی من النار اللہم اجرنی من النار اللہ نے جہنم کو بچا لے اللہ نے جہنم کو محفوظ کر لے اللہ نے جہنم کو محفوظ کر لے تین دفعہ دعا پڑھتا ہے نبی پاک نے فرمایا جہنم بھی اللہ دے اگے درخواست کرتا ہے اللہ اے تیرا بندہ میرے کو بچن دی دعاواں پیا کردا ہے اللہ میں بھی تیرے اگے درخواست کرنی اللہ اینو جہنم کو بچا ہی دے جہنم کو محفوظ ہی کر دے اس وجہ تو جتنے دنیا اندر عمل کر رہے ہیں جتنی محنت کوشش کر رہے ہیں کوشاں پاکاں کر رہے ہیں جنیاں نیکیاں کر رہے ہیں کا مقصد صرف اور صرف ایک ہی ہے کہ جہنم کو بچ جائیے اور جنت دے مہمان بن جائیے اللہ کے کھانے کو بچا لے کہ اللہ تعالی کی ذات ایک جنت جڑی عطا کر دے جنت کا مالک اللہ بنا دے اے دے واسطے جتنی کوشش ہو سکتی ہے کریا کرو اور اینا دنوں جڑا اج کوئی کام شروع ہو رہا ہے بہترین جہنم کو بچن واسطے جہنم کو عذاب اور چھٹکارے واسطے بہترین عمل جڑا آج شروع ہو رہا ہے اعتکاف والا عمل جڑا 10 دن اللہ دے کرم دے ڈیرا لا لیندا ہے اپنے کاروبار چھڑ دیندا ہے اپنے معاملات دنیا ترک کر دیندا ہے اپنے جناب دکاناں چھڑ دیندا ہے دنیا تو الگ ہو جاتا ہے صرف اپنے رب دے نال تعلق مضبوط کرواتے مسجد میں ڈیرا لا لیندا ہے نبی پاک نے فرمایا اللہ اس بندے نوں گناہاں کو پاک کر دیندا ہے اللہ ان دو حج دے دو عمرے دے برابر ثواب عطا کر دیندا ہے رب العالمین ان جہنم دی اگ مذاق محفوظ کر دیندا ہے جڑا بندہ 10 دن رات وی تے دن وی اللہ دے گھر بیٹھ کے گزاردا ہے خوب رب نوں راضی کردا ہے خوب رب دی عبادت کردا ہے خوب نوافل کی فرائض بھی ہر نیکی نوں حاصل کرنے دی کوشش کردا ہے جنہاں ساتھیاں دے ارادے نے یا جڑے ساتھی ارادے بنا رہے نے اور شام تک اپنے خیمے مسجد میں لگاؤ اپنی تیاری پکڑ کے شام تک خیمے اندر مسجد میں پہنچو اور یہ اللہ تعالیٰ کے گھر اندر 10 دن خوب اللہ کے لگاؤ آخری شاید نو شروع دا نبی علیہ السلام اپنی بیوی نو فرمایا کرتے ہیں پہلے دن اس پر زیادہ محنت کرو پہلے دن اس پر زیادہ نیکیاں حاصل کرنے کی سمیت کی کوشش کرو کہ آخری اشرا شروع ہو گیا آخری دھاگا شروع ہو گیا یہ تواڈے کول آخری ایام آ چکے نے جڑے بڑی تیزی نال گزرتے جا رہے ہیں ان بھرپور فائدہ اٹھانے کی کوشش کرو اللہ تعالی مینوں تانوں کتاب و سنت زندگی بسر کرنے کی توفیق فرمائے وما علینا الا الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
نماز کے بعد جامع مسجد توحیدیہ محلہ کٹرا مائی حافظ عبدالستار حامد صاحب حافظ اللہ مسجد درس قرآن دعوت افطار پروگرام ادھر درس قرآن ارشاد فرمان واسطے حضرت مولانا عبد المنان راسک صاحب انشاءاللہ درس قرآن ارشاد فرمان کے دوست احباب پہنچ کے شرکت فرمائیں. بھی ہزار دیا مسجد واسطے خدا دیکھ کے اللہ تعالیٰ کو منظور فرمائے. اللہ جزاک آپ فرمائے. اللہ دنیا آخرت کو بہتر فرمائے. فطرانے کا مسئلہ میں تو پہلے ساتھی پہلے جو میرے سارے فطرانہ آج کل لوگ پوچھ رہے ہیں. فطرانہ کی چیز زیادہ کھادی جاتی ہے استعمال ہوتی ہے پورے فطرانہ ادا کرنا ہوتا ہے. ساڑھے زیادہ گرم چل رہی ہے. فطرانہ کا تقریباً 250 من اشکم چل رہی ہے. 2.5 کلو 2.5 سیر کے پیسے بنا کتنے بنتے ہیں میرے خیال کے مطابق 125 روپیہ بنتا ہے ایک بندے کا. تقریباً 125 روپیہ بنتا ہے. اس حساب سے اپنا فطرانہ جو ہے ادا کرتے ہو. فطرانہ جنہوں زکات لگتی ہے انہوں نے فطرانہ لگتا ہے. وہی فطرانے کے حقدار ہیں زکات کے حقدار. یہ ہر بندے کرنا ہوتا ہے. پاویں کوئی روزے رکھتا ہے پاویں کوئی نہیں رکھتا. پاویں کوئی امیر ہے پاویں کوئی غریب ہے. پاویں کوئی زاد ہے پاویں کوئی غلام ہے. یہ ہر مسلمان نے ادا کرنا ہوتا ہے. اور عید کی نماز پڑھنے کو پہلا ادا کرنا ہوتا ہے. یہ ہر مسلمان کے فرض ہے یہ فطرانہ ادا کرنا. اور یہ فطرانے واسطے مستحق گرانا میں بھی نشاندہی کر دینا. ساڈے اس محلے کے ساتھی جڑے 2-4 دن پہلے فوت ہوئے ہیں بھائی عباس رفتار دکاندار مریض آدمی سی کرائے کے مکان پہ رہتا ہے. چھوٹے چھوٹے بچے ہوئے خود فوت ہو گیا ہے. پچھلے دنوں نے سر اگے درخواست کی تھی کہ میرے واسطے فنڈ دی اعلان کرو اپیل کرو. وہ دنیا کو چلا گیا لیکن اسی کی گل کے مطابق اسی اپیل کر دیتی ہے. کوشش کرو کہ زیادہ سے زیادہ فطرانہ دینا کہ ادا کرنا تو ہے یہ ہر بندے نے کرنا ہے. کوشش کرو زیادہ اس کا مستحق کریں. پوری فیملی بیوی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں کوئی ادا ہو کر اس کا کام کرنے والا نہیں. بیوی کا جا کے کام کر کے اپنے بچے کا پیٹ پال لیا. ضرور کوشش کرو ہر گھر کوشش کرو فطرانہ خود گھر تک پہنچاؤ. ایسے غریب لوگوں کا معاون اور مددگار بننے والے انشاءاللہ اللہ جو ثواب میں ضرور مالا مال کر دے گا. اللہ بینوں کو دنیا آخرت ایسے نیکیاں کر کے اللہ جہنم کو بچن دی اور جنت میں داخل ہونے دی اللہ توفیق نصیب فرمائے. وعلیکم